اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کچھ حصے میں اٹھا کر اور تہجد پڑھا کر فتہجد کے بعد نافلۃ لک کا لفظ آیا ہے، وہ آپ کے لیے نفل ہے، اب پورے قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں تو صراحت کے ساتھ تہجد کے ساتھ لفظ نافلۃ لک نفل ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے لیے تو آیا ہے نافلۃ لک، مگر اس طرح صراحت کے ساتھ باقی امت کے لیے نہیں آیا۔ تو کیا سمجھا جائے کہ تہجد حضور کے لیے نفل ہے اور باقی امت کے لیے واجب ہے؟ نہیں، فرمایا نافلۃ لک، میرے حبیب رات کو تہجد کے لیے اٹھا کر اور رات کے اندھیرے میں اپنی جبین ہمارے حضور جھکایا کر، اور یہ تہجد نافلۃ لک آپ کے لیے نافلہ ہے، نفل ہے۔ اس سے قبل نماز تہجد واجب تھی، سورہ مزمل کے حکم کے تحت اس سے قبل واجب تھی، حکم تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ زد علیہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے حبیب قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھا کر تہجد کے لیے، بے شک تھوڑی رات کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے۔ پھر فرمایا نصفہ، آدھی رات کا قیام کر لیا کر، آدھی رات آرام کر لیا کر۔ توجہ طلب ہے یہ بات۔ پھر فرمایا او انقص منہ قلیلا، چاہے تو آدھی رات سے کچھ کم کر لیا کر قیام اور آرام بڑھا لیا کر۔ پھر فرمایا او زد علیہ، اچھا چاہے تو آپ کی طبیعت تو اور بڑھا لیا کر۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب جو بات جہاں سے آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں، کبھی پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، ایسا حکم بھی کہیں آیا ہے؟ اٹھا کر رات کا قیام کیا کر، آدھی رات قیام کر لیا کر، اگر طبیعت چاہے تو اس سے بھی کم کر لیا کر، اگر طبیعت مزید آمادہ ہو تو بڑھا بھی لیا کر۔ اس طرح کے احکام قرآن میں نہیں آتے۔ تو یہ کیوں آیا؟ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ کہ رات کا اٹھنا نماز تہجد کے لیے اس آیت کریمہ سے واجب کر دیا گیا تھا، اور جب اگلی آیت آئی جو میں نے تلاوت کی فَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو اس آیت کے ذریعے اس کا واجب ہونا منسوخ ہوا اور نماز تہجد نفل ہو گئی۔ اب جو بات توجہ طلب ہے جس کا میں نے اشارہ کیا وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام کرتے تھے، بہت زیادہ قیام کرتے، اور اتنا قیام کرتے حتیٰ تورمت قدماہ، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کے قدمین شریفین پہ ورم آ جاتا۔ اتنا قیام کرتے، اتنا جاگتے اور نفل میں تہجد میں قیام کرتے کہ آپ کے قدمین شریفین میں ورم آ جاتا، متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ اس پر اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیتیں اتاری اور فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، فرمایا اے میرے حبیب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور اتنی تکلیف اٹھائیں کہ آپ کے قدم بھی سوج جائیں۔
ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں، تو ساری رات کھڑے رہنا اور قدموں کا متورم ہو جانا اپنے حبیب کے حق میں اس مولا کو گوارا نہ ہوا، اس کی محبت کو گوارا نہ ہوا۔ کم کرنے کا حکم دیا، اب اس کام کرنے کے لیے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی دیر قیام کیا کر، کافی ہے، تھوڑی دیر قیام کیا کر، رات کو کافی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا نصفہ، حکم تو آ گیا تھوڑی دیر قیام کر، پھر گنجائش کی ممکن ہے میرا محبوب آدھی رات قیام کرنا چاہے اور اس کو یہ خیال کہیں آ جائے کہ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر قیام کر، اور آدھی رات قیام کرنا کہیں تھوڑی دیر قیام کرنے کے حکم کی خلاف ورزی نہ بن جائے، تو فرمایا محبوب کی طبیعت پہ اگر یہ چاہت ہو کہ میں آدھی رات قیام کروں اور میں نے فرما دیا الا قلیلا، تھوڑی دیر قیام کر، تو کہیں محبوب کی طبیعت پہ بوجھ نہ ہو، ساتھ ہی حکم کو آگے بڑھا کے فرمایا نصفہ، اگر جی چاہے تو آدھی رات قیام کر لیا کر، یعنی حکم دیا تھوڑی دیر قیام کر۔ پھر محبوب کی طبیعت کی طرف دیکھا، محبوب کے مزاج کی طرف دیکھا، محبوب کے قلب اطہر کی طرف دیکھا، اور اس میں مچلتی ہوئی خواہش پہ نگاہ پڑی کہ وہ کبھی چاہے گا آدھی رات قیام کرنا، تو فوری قرآن کا حکم بنا دیا نصفہ، جو محبوب کے دل میں مچلتی خواہش تھی اسے قرآن کی آیت بنا دی، فرمایا نصفہ، آدھی رات قیام کر لیا کر۔ پھر محبوب کی طبیعت کو دیکھا کہ کبھی کبھی محبوب دن بھر کے کام کاج سے تھک جائے گا، طائف کی وادیوں کا سفر اور امت کے لیے رنج و علم اٹھاتے رات کو اگر تھک گیا اور میں نے نصفہ کہہ دیا اور وہ آدھی رات سے کم آرام کرنا چاہا، پھر اس کی طبیعت میں بوجھ نہ آ جائے، اپنے حکم کو پھر بڑھا دیا، فرمایا اوین کس من ہو، حبیب اگر اس سے کم بھی کھڑا ہونا چاہیں تو وہ بھی ہمارا حکم ہے، کم کر لیا کر۔ پھر توجہ کی اور دیکھا کہ محبوب کی طبیعت میں نہ آدھی رات کے قیام کا خیال ہو، نہ اس سے کم کرنے کا خیال ہو، بلکہ کم اور آدھی رات کے درمیان تھوڑی دیر قیام کرنے کا خیال ہو، تو فرمایا او زد علی، تھوڑا سا اور بڑھا لیا کر، یعنی جو جو خیال رات کے قیام کی مدت کے لیے آ سکتا ہے کہ اتنی دیر قیام کروں، اتنی دیر کر لوں، اور بڑھا لوں، ذرا کم کر لوں، تو محبوب کی طبیعت میں جو جو رجحانات دیکھے رب کائنات نے منشأ محبوب کو قرآن بنا دیا اور فرمایا آدھی رات کھڑا ہونے کو جی چاہے تو نصفہ، تھوڑا جی چاہے تو قلیلاً، اور کم کرنے کو جی چاہے تو اوین کس من ہو، اور بڑھانے کو جی چاہے تو زد علی ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اس طرح محبوب کی ساری اداؤں کو اور محبوب کی ساری خواہشوں کو، محبوب کی ساری تمناؤں کو اور محبوب کی طبیعت کے سارے رجحانات کے ایک ایک انگ کو خدا نے اپنا قرآن بنا لیا۔ تو یہ حکم تھا، اور پھر بات یہاں بھی نہیں رکھی، پھر فرمایا ممکن ہے میرا محبوب یہ خیال کرے کہ میں نے ساری رات کھڑے ہونے سے روک دیا ہے، ساری رات کھڑے ہونے سے روک دیا ہے، وہ کسی اور کو تو نہیں روکتا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے بھی ہو گزرے، اور ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہنے والے بھی ہو گزرے، مگر وہ کسی اور کو تو نہیں روکتا۔ اور جب محبوب رات بھر کھڑا ہونا چاہتا ہے، اوروں کو کہتا ہے جتنی عبادت کرو کم ہے، محبوب کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اس کو اس کے لطف اور شفقت کا عالم دیکھ کے فرماتا ہے محبوب آپ نہیں تھوڑا سا کھڑا ہو جایا کریں، جتنی مرضی آئے۔ یہ جو
قلیلاً نصفہ او انقص منہ او زد علیہ، یہ سارا کیا ہے؟ محبوب جیسے طبیعت چاہے، ہائے ہائے، محبوب جیسے تیری طبیعت چاہے، جیسے منشا ہو، جیسے جسم اجازت دے اتنا ہی کھڑے ہو جا۔ اور ہم نے ساری چیزوں کو بیان اس لیے کر دیا ہے کہ طبیعت جو چاہے وہ میرے حکم کو اس کے اوپر وارد ہوگا، وہ میرا ہی حکم ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حکم خدا منشأ مصطفیٰ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، فرمان خدا طبیعت مصطفیٰ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ طبیعت کبھی قلیلاً چاہتی ہے تو قرآن قلیلاً اتار دیتا ہے، طبیعت نصفہ آدھا چاہتی ہے تو وہ نصفہ اتار دیتا ہے، طبیعت تھوڑا سا گھٹانا چاہتی ہے تو اونکس اتار دیتا ہے، طبیعت تھوڑا سا بڑھانا چاہتی ہے تو او زد علیہ اتار دیتا ہے۔ یعنی کلام خدا ہے، ادھر منشأ مصطفیٰ ہے، تو کلام خدا منشأ مصطفیٰ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اور پھر کبھی خیال آ جائے کہ میں تو ساری رات جاگنا چاہتا تھا، تو میرے رب نے ساری رات مجھے کیوں نہیں جاگنے دیا؟ تو اس کا جواب بھی اسی صورت میں دے دیا، اور ارشاد فرمایا میرے حبیب میں جاگنے دیتا ساری رات، اور بھی جاگتے ہیں، میرے نبی بھی کئی جاگتے تھے، میں جاگنے دیتا، مگر آپ کو اس لیے روکا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، میرے محبوب دن کو بھی تو نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں نا، دن کو بھی تو نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، تو تیرے دن کے کام کاج بھی رات کے قیام سے افضل ہیں۔ اب جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نافلۃ لک، کہ تہجد کی نماز پڑھ اور آپ کے لیے نافلہ ہوگی، نفل ہوگی۔ تو یہ لفظ ہیں نافلۃ لک، آپ کے لیے ہوگی، تو پھر آپ کی امت کے لیے نفل نہیں ہے؟ امت کے لیے بھی نفل ہے، امت کے لیے بھی نفل ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ حضور کے لیے فرمایا کہ آپ کے لیے نافل ہوگی اور امت کے لیے نہیں کہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت کے لیے ہے تو نفل، مگر امت پڑھے گی تو ان کی بخشش کی ضرورت ہے، امت پڑھے گی تو ان کے گناہوں کے کفارے کی ضرورت ہے، امت پڑھے گی تو میری بارگاہ میں قربت کے لیے، میرے قریب ہونے کے لیے امت کی ضرورت ہے۔ تو امت کے لیے ہے نفل، مگر ان کی روحانیت کے لیے ضرورت ہے، اور محبوب آپ کے لیے ضرورت نہیں۔ نافلۃ، نفل کہتے ہیں اضافہ، نفل کہتے ہیں، اور اضافے کو کہتے ہیں فضل، اضافے کو کہتے ہیں فضل۔ امت پڑھے تو ان کی ضرورت ہے، اور حبیب اگر تو پڑھے تو تیری منشا کے مطابق یہ اضافہ ہے، تیری منشا کے مطابق اضافہ ہے، چونکہ تیری ضرورت نہیں اور تو نے ضرورت سے بڑھ کے قیام کیا، تو پھر میرے حبیب امت پڑھے گی تو اس کا عدل ہوگا، جب تو پڑھے گا تو تیرا فضل ہوگا۔ اب ہم تیرے اضافی فضل کا صلہ، اس تہجد کی شکل کا جو فضل ہے، اضافہ ہے، اس کا صلہ کیسے دیتے ہیں؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رات کو جاگنا محبوب تیری ضرورت نہ تھی، رات کا جاگنا تیری ضرورت نہ تھی، چونکہ تو عمر پر جاگتا رہا، اب ہم اس کا صلہ یہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے حبیب ہر کوئی روز محشر، میدان محشر میں زمین پر ہوگا، اور چونکہ نافلۃ لک، تو اضافی میری قربت کی عبادت کرتا رہا ہے، قیامت کے دن تیرا مقام مقام محمود ہوگا، تیرا مقام مقام محمود ہوگا۔ اب یہ مقام مقام محمود کیا ہے؟ تو فرمایا یہ تیرے رات کے اٹھنے کا صلہ ہے میرے حبیب، یہ تیرے رات کے اٹھنے کا صلہ ہے، نافلۃ لک، کہ مقام محمود دوں گا۔ اب
بڑی توجہ طلب ایک بات ہے، ایک خاص نکتہ سمجھا رہا ہوں، ایک خاص نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ درجہ نفل کا زیادہ ہے یا فرض کا؟ بولیے، درجہ نفل کا زیادہ ہے یا فرض کا؟ اور اجر نفل کا زیادہ ہے یا فرض کا؟ بولیے، طے شدہ بات ہے، اجر کس کا زیادہ ہے؟ فرض کا۔ تو فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد پڑھ میرے حبیب، یہ آپ کا نفل ہے، آپ کے نفل ہیں، اور آپ کے نفلوں کا صلہ مقام محمود ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب رات کے آپ کے نفلوں کا صلہ مقام محمود ہے۔ ارے مصطفیٰ کو نفل کا صلہ تو مقام محمود کی شکل میں ملے تو فرضوں کا درجہ تو نفل سے زیادہ ہے۔ اگر نفل مصطفیٰ کا صلہ مقام محبوب ہے تو فرائض مصطفیٰ کا اجر کیا ہوگا؟ نفل کا صلہ مقام محمود ہے، مصطفیٰ کے نفلوں کا صلہ نافلۃ لک کا صلہ مقام محمود ہے تو فریضۃ لک کا صلہ کیا ہوگا؟ تو جو مصطفیٰ نے عمر پر فرض ادا کیے ان کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ بیان ہی نہیں کیا، وہ بیان نہیں کیا، اس لیے کہ مقام محمود ہی ہضم نہیں ہوگا کسی کو، تو فرضوں کا صلہ کیا بیان کرے؟ آج تک امت مقام محمود کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور اگر وہ رب حضور کے فرضوں کا صلہ بیان کر دیتا تو دماغ ہی پھٹ جاتے، دماغ ہی پھٹ جاتے، فہم پھٹ جاتے۔ نفل کا صلہ مقام محمود امت سمجھ نہیں سکی تو حضور کے فرضوں کا صلہ کون سمجھے گا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ چھوٹی بات ہے، کسی کتاب میں نہیں ملے گی، یہ ایک کتاب کا سبق ہے، اس کو یاد کر لیں کہ مصطفیٰ کے نافلۃ لک، نفل کا صلہ مقام محمود ہے تو مصطفیٰ کے فرضوں کا صلہ کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، اس پر قرآن کی ایک سند دوں۔ سورۃ القدر پڑھی ہے قرآن میں کہ یہ اس کے قاعدے کیسے ہوتے ہیں؟ قاعدے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک رات ہے کیا جس کی تلاش کرتے ہیں آپ اعتکاف کے دوران، رمضان کے آخری عشرے میں، وہ ایک رات ہے، اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہے ایک ہی رات، ہے ایک ہی رات، مگر اجر میں 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بس میں نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے جس کو وہ رات مل جائے اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، یہ تو امت کا حال ہے کہ امتی میں سے کسی کو لیلۃ القدر ایک رات مل جائے تو اجر میں 1000 مہینوں سے افضل ہے آپ کو، اور حضور علیہ السلام کو ساری عمر لیلۃ القدر ملی۔ حضور کو کیا ملی؟ وہ لیلۃ القدر حضور کی تلاش میں رہتی تھی، لیلۃ القدر کو حضور ملے، شب قدر کو حضور ملے، وہ گھومتی رہتی ہے یا نہیں؟ نہیں گھومتی رہتی، کبھی 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، کبھی 29ویں کو، تو گھومتا کون ہے؟ جسے تلاش ہوتی ہے۔ گھومتی رہتی ہے، گھومتا کون ہے؟ جسے تلاش ہوتی ہے۔ متلاشی جسے تلاش ہے وہی گھومتا ہے نا۔ شب قدر کی تو ہمیں تلاش ہے، اے شب قدر تجھے کس کی تلاش ہے؟
کیونکہ تو گھومتی رہتی ہے، تجھے کس کی تلاش ہے؟ تو شب قدر جواب دیتی ہے، مجھ سے پوچھتے ہو؟ ان جبرائیل سمیت ان ہزاروں لاکھوں فرشتوں سے نہیں پوچھتے جو اس رات وہ بھی تلاش میں اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ تتنزل فیہ الملائکۃ والروح، تتنزل فیہا، اس رات میں فرشتے بھی اتر آتے ہیں، روح القدس جبرائیل بھی اتر آتے ہیں، اور ہیا حتی مطلع الفجر، اور صبح تک پھرتے رہتے ہیں۔ تو میری تلاش پوچھتے ہو، جبرائیل اور ملائکہ کی تلاش نہیں پوچھتے؟ وہ کس تلاش میں اس رات زمین پہ اتر آتے ہیں؟ تو سمجھ لو، ہر وہ حقیقت اولیاء اور حقیقت قدسیہ اور حقیقت مبارکہ جس کی ہمیں تلاش ہے، وہ حقیقت جب گھومتی ہے تو اسے حقیقت محمدی کی تلاش ہے، اسے حقیقت محمدی کی تلاش ہے۔ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اس کا ایک لطیف اشارہ حقیقت محمدی کے اترنے کی طرف، اسے حقیقت محمدی کی تلاش۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دیکھا ایک رات اپنے اجر میں 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، اسی طرح حضور کے رات کے نفل مقام محمود پر پہنچا گئے، تو اگر نفل رات کے مقام محمود پر پہنچا گئے تو مصطفیٰ کے عمر بھر کے فرائض کہاں تک پہنچا گئے ہوں گے؟ یہ جو نماز تہجد کا صلہ مقام محمود بیان کیا، آؤ اب اس مقام محمود کا پوچھیں آقا علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے، کہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ جب ایسی بات آ جاتی تو صحابہ کرام پوچھتے تھے، یا رسول اللہ، کیونکہ اس میں ایک راز ہے، تعجب ہوا لوگوں کو کہ محمود رب کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کا نام ہے، اور محمود بولیے رب کا نام ہے۔ اور میرپور والو اس نقطے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرو، تہ تک، وہ یہ کہ محمود رب کا نام ہے اور مصطفیٰ کا مقام ہے، اور حضور کا مقام ہے۔ رب یعنی محمود کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاماً، میرے حبیب اللہ آپ کو فائز کرے گا ایک مقام پر۔ کون سا مقام؟ محمودہ، اس مقام کا نام محمود ہے، خدا کا نام محمود ہے، مصطفیٰ کا مقام محمود ہے۔ اور ہم ابھی تک شرک کی وادی سے نہیں نکلے۔ رب کا اپنے حبیب سے تعلق یہ ہے کہ اس نے جو اپنا نام رکھا وہ مصطفیٰ کا مقام رکھا، تاکہ جو شخص مصطفیٰ کے مقام کا منکر ہو وہ خدا کے نام کا منکر کہلائے، نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے۔ ادھر مصطفیٰ کے مقام کا انکار کیا، ادھر خدا کے نام کا انکار ہو گیا۔ اب یہ اتنا لطیف نکتہ تھا کہ حضور کے قیامت کے دن مقام کا نام محمود ہوگا، مقاماً محمودا۔ تو صحابہ کرام نے لا محالہ پوچھا کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کیا ہے؟ اب اس کا جواب آیا ہے، جبرائیل امین نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اللہ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود پہ فائز فرمائے گا۔ تو فرمایا مقام محمود کیا ہے؟ محمود کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، جس کی حمد کی جائے، اور قرآن کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ، حمد ساری اللہ کی ہے۔ باری تعالی ساری زندگی ہمیں قرآن کا یہ درس دیا کہ حمد میری ہے، الحمدللہ، لام اختصاص کے لیے کہ ساری حمد
صرف اللہ کے لیے، تو جس کی حمد ہو اسے محمود کہتے ہیں، جس کی حمد ہو اسے محمود کہتے ہیں۔ تو قرآن کا کھولے، بسم اللہ پڑھ کے پہلا سبق، پہلا درس قرآن کا الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے خاص۔ تو ہمیں درس دیا کہ حمد صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور مر کے قیامت کے دن اٹھے تو مصطفیٰ کے بارے میں پتہ چلا کہ عمر بھر زندگی بھر محمود تجھے جانتے رہے، قیامت میں آئے تو پتہ چلا کہ محمود مصطفیٰ کا مقام ہے۔ باری تعالیٰ تو نے فرمایا تھا حمد میرے لیے، رب کائنات نے جواب دیا حمد میرے لیے ہے۔ تو یہ جو مصطفیٰ کو کہ مقام محمود بنایا ہے تو یہ بھی تو میری ہی حمد ہے نا۔ تم نے دیکھا نہیں میں نے اپنا نام محمود رکھا، اور محمود میں مبالغہ نہیں ہے، اور اس محبوب کا نام محمد رکھا، تشدید ہے، اس میں مبالغہ ہے۔ تو اپنا نام محمود رکھا جس کی حمد کی جائے، محبوب کا نام محمد رکھا جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے۔ تو باری تعالیٰ کیا تیرے حبیب کی حمد تجھ سے بھی بڑھ گئی؟ کیا تیرے حبیب کی حمد تجھ سے بھی بڑھ گئی کہ اپنا نام رکھا جس کی حمد کی جائے، اس کا نام رکھا جس کی بہت حمد کی جائے؟ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ نے کہا ماجرا بڑا آسان ہے، میری حمد تم کرتے ہو، اس کی حمد میں کرتا ہوں۔ اب بتاؤ جس کی حمد تم کرو گے، تمہارا حمد کرنا بڑا ہے یا میرا حمد کرنا بڑا ہے؟ تم نے میری حمد کی، میں نے اپنا نام تمہاری حمد کی وجہ سے محمود رکھا، اور میں نے مصطفیٰ کی حمد کی تو میری حمد کرنے کی وجہ سے اس کا نام محمد رکھا، اس لیے کہ میرے حامد تم ہو، مصطفیٰ کا حامد میں ہوں۔ میری حمد کرنے والے تم ہو، مخلوق ہے میری حمد کرنے والی، اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا خالق ہے۔ خالق کا حمد کرنا بڑا ہے مخلوق کی حمد کرنے سے، اس لیے میں محمود ہوں، وہ محمد ہے۔ یہ جبرائیل امین کا بیان کردہ معنی کہ قیامت کے دن حضور کا مقام محمود کیوں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ان یقیمک ربک مقاما محمودا ہوا مقام الشفاعت یحمدک الاولون والآخرون۔ حضور کے مقام کو محمود اس لیے کہا ہے مقام محمود کہ اول سے لے کر آخر تک رب کی جتنی مخلوق ہے قیامت کے دن مصطفیٰ کو تکتی جائے گی اور مصطفیٰ کی حمد کرتی جائے گی۔ جب حضور اس مقام پر کھڑے ہوں گے، اس مقام پر جلوہ افروز ہوں گے، تو جس طرح 14ویں رات کا چاند طلوع ہوتا ہے، حسن کا پیکر طلوع ہوتا ہے، جس طرح وہ جمال، وہ زیبا، وہ جمال، وہ زینت، وہ حسن کا پیکر جب طلوع ہوگا مقام پر، تو اولون اور آخرون سارے مصطفیٰ کی شان دیکھ کر حضور کو دیکھ کر حمد کریں گے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ مصطفیٰ واہ، ہر کوئی مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہوگا۔ تو تمہاری حمد کی وجہ سے اس کا مقام محمود رکھ دیا، سو تمہاری حمد کی وجہ سے میرا مصطفیٰ محمود ہے، اور میری حمد کی وجہ سے مصطفیٰ محمد ہے۔ تمہاری حمد نے اسے محمود بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری حمد نے ہائے ہائے محمود کو محمد بنا دیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، اس آیت کریمہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کی کہ اولون و آخرون اس دن سب حضور کی حمد کر رہے ہوں گے۔ عجیب بات ہے، دربار خدا کا لگا ہوگا، حمد مصطفیٰ کی ہو رہی ہوگی، ہائے ہائے ہائے۔ یہ ہے یوم قیامت، دربار خدا کا، حمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ قیامت بپا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ جن کو جیتے جی مصطفیٰ کے مقام کی سمجھ نہیں آئی، ان اندھوں کو قیامت کے دن دکھا دیا جائے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد یوم محشر کا
کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہ قیامت کیا ہے؟ حضور کی شان کی تقریب رونمائی ہے۔ ہائے ہائے، بس یہ قیامت ہے۔ اور پھر امام خازن فرماتے ہیں، میں ترجمہ معنی بتا رہا ہوں، مقام محمودہ، امام خازن نے تفسیر مدارک میں، خازن میں بھی، مدارک و تنزیل اس میں بھی، امام خازن فرماتے المقام المحمود ہوا مقام الشفاعہ لأنہ یحمدہ فیہ الاولون والآخرون۔ فرمایا مقام محمود، حضور کا نام مقام محمود کا نام اس لیے ہے کہ اول و آخر سب قیامت کے دن حضور کی حمد کر رہے ہوں گے۔ امام جلال الدین سیوطی، کسی ایک نے یہ بات نہیں کہی، ہر امام یہی کہہ رہا ہے، تو پھر بھی ہم نہ کہیں تو پھر کیا بات ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے جلالین اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے اور ہر کسی کا مدرسہ کا سبق ہے، جلالین۔ امام جلال الدین سیوطی نے جلالین میں لکھا یحمدک فیہ الاولون والآخرون وہو مقام الشفاعہ۔ یہ مقام محمود کا فرماتے ہیں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ محبوب جب آپ اس مقام پر فائز ہوں گے، اول و آخر ساری کائنات محشر کے دن آپ کی حمد کر رہی ہوگی، تو چونکہ آپ کی حمد کی دھوم ہوگی اس لیے آپ کے مقام کو مقام محمود کہہ دیا ہے۔ اور پھر صرف یوں نہیں، یہ ہے مخلوق کا حمد کرنا، اس دن اللہ بھی مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہوگا، اس کی حمد کا طریقہ جدا ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے آیت کریمہ اتاری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پہلے سنیے، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہت بہتر ہوگی۔ خود سوچے، یہ بات کہہ کر پھر ارشاد فرمایا کتنی بہتر ہوگی؟ حضور کی آخرت حضور کی دنیا سے کتنی بہتر ہوگی؟ اگلی آیت میں شہادت دی، فرمایا اتنی بہتر ہوگی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کا دن ہوگا، لوگ رب کو تکتے ہوں گے اور رب اے مصطفیٰ تمہیں تکتا ہوگا کہ میرے محبوب آپ راضی ہوئے یا نہیں۔ تو جتنی عطا کروں گا قیامت کے دن صرف آپ کی رضا کے لیے عطا کروں گا۔ تو خدا کی حمد کیا ہوگی؟ مصطفیٰ کو راضی کرنا۔ اب یہ بات حدیث پاک صحیح مسلم شریف کتاب الایمان مسلم شریف میں حدیث آئی ہے، باب دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ، باب امت کے لیے حضور کی دعا کا باب، کتاب الایمان میں صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کی شرح بیان کی آقا علیہ السلام، اس آیت کی خود تفسیر بیان کی اس حدیث صحیح میں، فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فی امتک ولا نسوک، میرے حبیب آپ کو امت کے معاملے میں ہم راضی کر دیں گے، جو آپ چاہیں گے وہی کر دیں گے اور آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ یہ خدا کی حمد ہے مصطفیٰ کی جگہ، یہ حمد مصطفیٰ ہے۔ اس وجہ سے امام خازن نے مقام محمود کی تعریف میں یہ پھر لکھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے لکھا کہ یہ مقام محمود شفاعت کا وہ مقام ہے کہ ہی الشفاعت فی امتہ حتی یرضی، ایک ہے شفاعت کرنا، وہ حضور کا مقام شفاعت ہے، شفاعت کرنا، امت کے لیے بخشش طلب کرنا، امت کو بخشوانا، یہ حضور کا مقام شفاعت ہے۔ اور پھر مقام شفاعت پر مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام شفاعت کی انتہا مقام محمود ہے۔
امت کو بخشوانا مقام شفاعت ہے، اور فرمایا اتنا بخشوانا کہ حضور راضی ہو جائیں، یہ مقام محمود ہے۔ خدا کا اتنا بخشتے چلے جانا، اتنا بخشتے چلے جانا حتیٰ یرضا کہ حضور فرمائیں رب اب میں راضی ہو گیا۔ جب یہ مقام آ جائے کہ حضور راضی ہو جائیں، اس مقام کا نام مقام محمود ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حدیث فرمایا اذن واللہ لا ارضا۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھ لیا، وہ بھی تو تاڑ میں رہتے تھے نا، کسی نے پوچھ لیا کہ جب رب نے کہا میرے حبیب میں اپنی عطا ختم ہی نہیں کروں گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، تو کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ایک بات تو بتا دیں آپ راضی کب ہوں گے؟ اب دو سوال کرتا ہوں، یہ حدیث تو بیان کرتا ہی ہوں، آج ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں۔ اہل علم سے معذرت کے ساتھ، ان میں سے بعضوں نے شاید سنی یا پڑھی ہو، معلوم نہیں، مگر آپ میں سے تو کسی نے سنی پڑھی نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث، تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھ لیا آقا آپ راضی کب ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا واللہ خدا کی قسم لا ارضا وواحد من امتی فی النار، خدا کی قسم میرا ایک امتی بھی اگر دوزخ میں رہ گیا تو راضی نہیں ہوگا۔ جب جس رسول کا اتنا کرم ہو امت پر، تو امت ان کے جشن نہ منائے تو کیا کرے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ خدا کی قسم لا ارضا وواحد من امتی فی النار، میری امت میں سے ایک شخص بھی اگر دوزخ میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اب جو بڑی لطیف بات کہنے والا ہوں حدیث میں، وہ یہ، ایک تو یہ ہو گیا کہ صحابی نے پوچھ لیا نا کہ کب راضی ہوں گے، تو آقا نے فرما دیا ایک بھی دوزخ میں رہ گیا تو راضی نہیں ہوں گا۔ ایک بات ہو گئی نا۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی لطیف بات عرض کرتا ہوں، اللہ نے بھی پوچھ لی، حضور نے بیان فرمایا، حدیث آقا علیہ السلام کی، اللہ تبارک و تعالی جب ساری عطا کر چکے گا، ساری عطائیں کر چکے گا اللہ پاک، اور سارے کرم کر چکے گا، ساری عنایتیں کر چکے گا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک سوال کرے گا۔ یہ حدیث کی بات، اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک سوال کرے گا اور پوچھے گا میرے حبیب یہ ایک بات بتا دے، آپ کس شے سے راضی ہوتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا حبیب کیا میری عطا سے راضی ہیں؟ عرض کریں گے نہیں باری تعالیٰ۔ پوچھے گا پھر کس سے راضی ہیں؟ عرض کریں گے موتی سے، عطا کرنے والے سے راضی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، عطا سے نہیں، عطا والے سے راضی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اس نکتے کو سمجھے، کس شے سے راضی؟ فرمایا عطا والے سے راضی ہوں، عطا سے نہیں موتی سے راضی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عطا جتنی بھی ہو اس کی حد ہوتی ہے اور موتی کی حد نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عطا تو بالآخر کہیں ختم ہوگی، تو فرمائیں گے باری تعالیٰ میں عطا سے راضی ہوں جو ختم ہو جائے گی، نہیں میں موتی سے راضی ہوں جو عطا والا ہے۔ اور پھر ایک اگلی بات دیکھیں کہ عطا مصطفیٰ خود بھی تو خدا کی عطا ہے، تو جتنی بھی عطا ہوگی کیا وہ خود مصطفیٰ سے بڑھ کر ہوگی؟ جتنی بھی عطا ہوگی کیا وہ عطا مصطفیٰ سے اونچی ہوگی؟ فرمایا کوئی اور ہو تو تیری عطا سے راضی ہو، میں تو خود باری تعالیٰ تیری عطاؤں میں سب سے بڑی عطا ہوں، میں تیری عطا سے نہیں، میں تجھ سے راضی ہوں، موتی سے راضی ہوں۔ چنانچہ مقام محمود پر جب فائز کرنے کا وقت آئے گا، مقام محمود پہ جب فائز کرنے کی بات ہوگی، تو آقا علیہ السلام کو اس مقام محمود پر فائز کرنے کے لیے
ایک انوکھی شان کے ساتھ لایا جائے گا۔ امام نجار نے تاریخ المدینہ میں روایت کی، ارشاد فرمایا کہ انہو یحشر فی 70,000 من الملائکہ کما روی عن کعب الاحبار۔ کعب الاحبار جلیل القدر تابعی اور اتنے عظیم تابعی کہ صحابہ بھی ان سے روایتیں لیتے پوچھتے تھے۔ ان سے روایت ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں جب اٹھوں گا تو 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں چلوں گا۔ اذا انشقت عنہ الارض خرج فی 70,000 من الملائکۃ یوقرونہ۔ الحدیث تاریخ مدینہ میں امام ابن نجار نے روایت کیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میری قبر پھٹے گی، میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر سے میدان محشر میں نکلوں گا تو میرے نکلنے سے پہلے رب کائنات نے 70,000 فرشتوں کا جلوس بھیجا ہوگا، تو میں 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں اٹھوں گا۔ یوقرونہ، وہ تعظیم اور تکریم کے ساتھ مصطفیٰ کو میدان حشر میں لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ مقام محمود حمد کے مقام پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ساری دنیا قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں پیدل ہوگی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو حدیث یحشر راکب البراق۔ اس کو امام سلفی نے روایت کیا اور امام طبری نے اس کو تخریج کی۔ فرمایا آقا علیہ السلام جب قبر سے اٹھیں گے 70,000 فرشتوں کا جلوس ہوگا، حکم ہوگا حبیب حشر کے میدان میں پیدل نہ چل، براق کھڑا ہوگا میری سواری کے لیے، اور حضور قیامت کے دن نورانی براق پر سوار ہو کے جائیں گے۔ جس طرح معراج کی شب براق پر گئے، قیامت کے دن بھی حضور کی سواری براق پر ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مقام محمود پر لے جایا جا رہا ہے، مقام محمود پر جانے کا منظر دیکھیے، ہائے ہائے ہائے، مقام محمود پر حضور کو لے جایا جا رہا ہے، آپ سمجھے ہیں نا، لے جایا جا رہا ہے۔ 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں اٹھے، براق کی سواری کھڑی ہے، اور آقا علیہ السلام کو سوار ہوتے ہی جنت کے اعلیٰ سبز لباس منگوا کر اللہ رب العزت اپنے دست قدرت سے حضور کو سبز جنت کا جبہ پہنائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات اپنے دست قدرت سے مجھے جنت کا سبز حلۃ خضرا، سبز جبہ پہنائے گا رب کائنات۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، سیاستہ کی حدیث، سنن ابی داؤد میں، اور امام طحاوی نے مشکل الاثار میں، اور قاضی ایاز نے الشفا میں، اور امام سیوطی نے مناہل الصفا میں تخریج کر کے اس کی تصحیح کی۔ اٹھایا جا رہا ہے کہ مقام محمود پر لے جایا جانا ہے، تو رب کائنات سبز جبہ حضور کو پہنائیں گے۔ اور اس کو پھر امام طبرانی نے بھی روایت کیا، جب سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے اور میدان محشر بھر جائے گا، ہر کسی کو اس کے مقام و منصب کے مطابق حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا یا بٹھایا جائے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ کانوں تک پسینے سے لوگ شرابور ہوں گے، نفسا نفسی ہوگی، ایک عجیب کیفیت ہوگی پریشان حالی کی۔ اس کیفیت میں ہر کوئی کھڑا ہوگا، اولیاء موتیوں کے نورانی ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے، اولیاء صلحاء لؤلؤ مرجان موتیوں کے نور کے ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا۔ تو اولیاء کے لیے نور کے ٹیلے ہوں گے، انبیاء کے لیے صوفے کرسیاں بچھائی جائیں گی۔ یودع لہم منابر، انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، جن کو میں نے ممبر صوفے کرسیاں کہا۔ انبیاء کے لیے منابر، ان کے لیے نشستیں، ممبر، اعلیٰ نشست بیٹھنے کی جگہ ممبر بنائے جائیں گے۔ یہ حساب و کتاب کا دن ہے،
ارے جن سے حساب و کتاب لینا ہو ان کے لیے ممبر بچھائے جاتے ہیں. حساب و کتاب والے دیکھو تھر تھر کانپ رہے ہیں ادھر. کوئی پل صراط پہ گزرنے سے ڈر رہا ہے، کوئی میزان پہ کھڑا اپنے اعمال تلوا رہا ہے، کوئی نفسا نفسی کر رہا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، ماں باپ اولاد سے لا تعلق ہو رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں لا تعلق ہو رہے ہیں، ہر کوئی دوسرے کا دشمن نظر آ رہا ہے. یہ حساب و کتاب کا دن ہے. ایک طرف یہ منظر ہے، ایک طرف یہ منظر کہ اکرام سے اولیاء کو نور کے ممبروں نور کے ٹیلوں پر بٹھایا جا رہا ہے، دوسری طرف انبیاء کو یودع لہم منابر، ان کے لیے قیامت کے میدان میں ممبر بچھائے جا رہے ہیں. حکم ہوتا ہے انبیاء اپنے اپنے مقام و منصب کے مطابق اعلیٰ ممبروں پر بیٹھ جاؤ. میدان محشر سج گیا، کوئی زمین پہ بیٹھا، کوئی ٹیلوں پر بیٹھے، اعلیٰ مقام کے انبیاء ممبروں پر بیٹھے. حضور کی سواری براق پر آ رہی ہے، 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں نعروں کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، انعام کے ساتھ آ رہی ہے. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب حضور کے لیے کون سا ممبر ہے. دوسری طرف انبیاء کو یودع لہم منابر، ان کے لیے قیامت کے میدان میں ممبر بچھائے جا رہے ہیں. حکم ہوتا ہے انبیاء اپنے اپنے مقام و منصب کے مطابق اعلیٰ ممبروں پر بیٹھ جاؤ. میدان محشر سج گیا، کوئی زمین پہ بیٹھا، کوئی ٹیلوں پر بیٹھے، اعلیٰ مقام کے انبیاء ممبروں پر بیٹھے. حضور کی سواری براق پر آ رہی ہے، 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں نعروں کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، انعام کے ساتھ آ رہی ہے. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب حضور کے لیے کون سا ممبر ہے. ادھر آدم بیٹھے، ادھر نوح بیٹھے، ادھر ابراہیم بیٹھے، ادھر موسیٰ بیٹھے، ادھر ایوب یعقوب یوسف بیٹھے، ادھر یحییٰ زکریا عیسیٰ بیٹھے. ہر کوئی تک رہا ہے انبیاء کے ممبر ہے. اب مصطفیٰ کی سواری کہاں آ کے رکتی ہے، کس ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے دیکھیے حدیث کی کتب، صحاح ستہ کی کل کتب اٹھا کے دیکھیے. آقا علیہ السلام کی سواری کسی ممبر کے پاس نہیں رکے گی. مقام محمود ہے، اوروں کے ٹیلے ہیں، نبیوں کے ممبر ہیں، مصطفیٰ کا مقام محمود ہے. ہر کوئی تک رہا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جسے مقام محمود کہا جائے گا. تو دیکھتے ہوئے رب کائنات حکم ہوتا ہے کہ عرش پر میری کرسی رکھی جائے. عرش الہی پر خدا کی کرسی رکھی جاتی، براق اوپر اٹھتا ہے. حکم ہوتا ہے مصطفیٰ حشر کے دن ہر کوئی میدان حشر کی زمین پر ہے، آ جا ایک تو اور ایک میں عرش پر ہوں گے. ہر کوئی میدان محشر میں زمین پر ہوگا، ٹیلوں پر ممبروں پر ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر عرش پر لے جایا جا رہا ہے. کعب بن مالک روایت کرتے ہیں یحشر الناس، میں تاکہ حدیثے کی عبارتیں پڑھ کے بتا دوں. یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کا حشر ہو رہا ہوگا، یعنی لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہوگا حساب و کتاب کے لیے. فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَىٰ طَلٍ يَكْسُونِي ربی حلتاً خضرا، میرا رب خود اپنے ہاتھ سے مجھے سبز جبہ پہنائے گا. ثم یؤذن لی فاقول ما شاء اللہ ان اقول فذلک المقام المحمود، مجھے مقام محمود پر لے جایا جائے گا. آقا وہ مقام محمود ہے کیا؟ وہ مقام محمود امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، امام حیثمی نے روایت کیا مجمع الزوائد نے، اور راوی اس کے سارے رجال الصحیح ہیں، اور اس کو امام بخاری نے روایت کیا عبداللہ ابن عمر سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا کہ عن ابن مسعود انہ قیامہ عن یمین العرش
مقامن لا یقومہ خیرہ، فرمایا ساری دنیا میدان حشر میں زمین پر ہوگی، مصطفیٰ کو عرش پر لے جایا جائے گا، اور حضور عرش کے دائیں جانب حضور کو جگہ دی جائے گی۔ فرمایا یہ مقام محمود ہے، بولیے عرش کی دائیں جانب جگہ دی جائے گی، یہ مقام محمود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ نے لیزید الفقیر سے پوچھا سمعت بمقام محمد؟ جابر بن عبداللہ پوچھتے ہیں یزید الفقیر، کیا تو نے مقام محمد کے بارے میں کچھ سنا؟ یعنی الذی یبعثہ اللہ فیہ، یعنی وہ مقام کہ قیامت کے دن اللہ حضور کو جہاں کھڑا کرے گا۔ قال نعم، انہوں نے کہا سنا۔ فَإِنَّهُ مقام محمد المحمود، فرمایا محمد کا مقام محمود ہے۔ فَإِنَّهُ مقام محمد المحمود، محمد کا مقام محمود ہے، میں نے وہ سنا۔ اور وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا وہ مقام محمود اللہ رب العزت قیامت کے دن حضور کو عرش پر اپنی دائیں جانب جگہ دے گا۔ اور حدیث جو میں نے بیان کی عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، یودع للانبیاء منابر یجلسون علیہا، انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے اور سب ان پر بیٹھ جائیں گے۔ وَيَبْقَى مِنبَرِي، میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا۔ لا اجلس علیہ، میں نہیں بیٹھوں گا۔ فَإِنَّمَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي مُنْتَصِبًا، رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اور جب قیامت کی کاروائی شروع ہونے لگے گی، جیسے عدالت کی کاروائی ہوتی ہے، قیامت کی کاروائی، تو حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قیامت کی کاروائی شروع ہوتے ہوئے اللہ پاک فرمائے گا مَا تُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ، قیامت کی کاروائی یہاں سے شروع ہوگی۔ پہلا فرمان جو اللہ کا قیامت کے دن جاری ہوگا، اللہ کی زبان سے پہلا حکم جو قیامت کے دن نکلے گا، وہ سن لو۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرمائے گا میرے حبیب مصطفیٰ اب بتا آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن کی کاروائی شروع ہوگی۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا تُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ، میرے حبیب بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں؟ محبوب سونے جو آنکھیں وہی کر دینے۔ فَأَقُولُ، میں عرض کروں گا یا رب عجل حسابہم، پہلے سوال کے جواب میں تو عرض کروں گا باری تعالیٰ ابھی تو اتنی بات ہے کہ پریشان ہیں میرے امتی، حساب کو جلدی کر دے، جو کرنا ہے جلدی کر دے، باقی بات بعد میں کروں گا۔ جب تو کرنے لگے گا اگلی باتیں بعد میں ہوں گی، ابھی تو اجل حسابہم، میرے امتی پریشان ہیں مولا جلدی کر دے حساب۔ فیدعا فیحاسبون، فوری آواز دی جائے گی رب کائنات، فرشتوں شروع ہو جاؤ حساب و کتاب۔ تو قیامت کا حساب و کتاب بھی مصطفیٰ کی سفارش میں شروع ہوگا۔ عرش پر حضور ہوں گے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کاروائی شروع ہوگی۔ قیامت کے حساب و کتاب کی مقام محمود کا منظر بتا رہا ہوں، کاروائی شروع ہوگی۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، فرمایا کچھ وہ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے جنت میں جاتے جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، کچھ میری شفاعت سے جنت میں جاتے جائیں گے۔ فرمایا باری باری ہوگا، کچھ اللہ کی رحمت سے جاتے جائیں گے، کچھ میری شفاعت سے جاتے جائیں گے۔ قیامت کے دن دو قانون ہوں گے، ادھر خدا کی رحمت کا قانون چل رہا ہوگا، ادھر مصطفیٰ کی شفاعت کا قانون چل رہا ہوگا۔ جن کے عمل بخشش کے قابل ہوں گے، جن کے عمل بخشش کے قابل ہوں گے، وہ قانون رحمت خدا کے تحت
جنت میں جا رہے ہوں گے، اور جن کے عمل بخشش کے قابل، جنت کے قابل نہیں ہوں گے، وہ قانون شفاعت مصطفیٰ کے تحت جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اور پھر آگے چلیے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ازال اشفع حتی اوتا سکاکا برجال قد امرهم فی النار، فرمایا پھر میں جو تو اپنے عمل سے جا رہے ہیں جنت میں وہ تو میں دیکھتا رہوں گا کہ ٹھیک ہے جانے دیں، جو پھنس جائے گا، جس کے عمل دوزخ کے قابل ہیں جنت کے قابل نہیں، وہاں میں بول پڑوں گا۔ جو پھنس جائے گا رب مجھے دیکھے گا، میں عرض کروں گا مولا جانے دے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے، یہ اٹھا کے دیکھیے امام حاکم مستدرک حاکم کی یہ حدیث سنا رہا ہوں، اور فرماتے ہیں قال ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث سند میں صحیح ہے۔ اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا اس حدیث کو۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس طرح سفارش کر کے شفاعت سے بخشواتا جاؤں گا، بخشواتا جاؤں گا، بخشواتا جاؤں گا۔ فرمایا حتیٰ کہ ایسے بھی ہوں گے جن کے ہاتھ میں دوزخ کا پروانہ جن کو پکڑایا جا چکا ہوگا، حتیٰ اوتا سکاکن برجال قد امر بہم الی النار، دوزخ کا پروانہ انہیں پکڑایا جا چکا ہوگا اور حکم ہو چکا ہوگا اللہ کی عدالت سے ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ جب میں دیکھوں گا کہ ان کے ہاتھ میں دوزخ کا پروانہ ہے اور فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہیں، میری نگاہ پڑ جائے گی، بلا لوں گا، بلا کے بات سنو، لے کے پروانہ لے لوں گا جنت میں، فرماؤں گا باری تعالیٰ ان کو جنت بھیج دے، حکم ہوگا جنت بھیج دے۔ میرا مصطفیٰ کی شفاعت مقام محمود یہ ہے کہ دوزخ کے جاری شدہ پروانے مصطفیٰ کی شفاعت میں منسوخ ہو رہے ہوں گے۔ یہ مقام محمود ہے۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ کیوں کہہ رہے ہوں گے واہ 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 واہ، کہ دوزخ کے پروانے چھینے جا رہے ہیں، جہنم کے امر منسوخ ہو رہے ہیں، اور دوزخ جاتے ہوئے موڑ کر جنت بھیجے جا رہے ہیں۔ جب پوری قیامت کا منظر اولین سے آخرین دیکھیں گے تو ہر کوئی کیوں نہیں کہے گا واہ مصطفیٰ واہ، واہ مصطفیٰ واہ، یا رسول اللہ واہ، ہر کوئی حمد کر رہا ہوگا مصطفیٰ کی۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ مقام محمود پر میں اتنی شفاعت کرواؤں گا، اتنی شفاعت کرواؤں گا کہ شفاعت کی انتہا ہو جائے گی، اور بالآخر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ ان خازن النار لیقول، یہ مقام محمود ہے، حتیٰ کہ دوزخ کے جو بواب ہوں گے نا، داروغے، دوزخ کے دروازے کے چوکیدار، فرشتے چوکیدار، وہ عرض کریں گے ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ، لفظ حدیث کے سن لے، یا محمد ما ترکتا لغضب ربک فی امتک من بقیۃ، دوزخ کے داروغے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے اتنی بخشش کروا دی کہ خدا کے غضب کے لیے، سزا کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، خدا کی سزا کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ فرمایا ذالک المقام المحمود، یہ میرے محبوب کا مقام محمود ہے، مقام محمود یہ۔ تو آقا نے فرمایا جب مقام محمود پر شفاعت مکمل کر دوں گا، پہلے شفاعت کی مجھ پر انتہا ہوگی، آدم سے چلے گی، مجھ پر انتہا ہوگی، پھر میں شفاعت کی ابتدا کروں گا اور بخشش کی انتہا ہو جائے گی، تب میں جنت کی طرف جاؤں گا۔ سب لوگ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے قطاریں بنا کر، دوزخ سے چھڑوا دیا، جنت کی طرف بھیج دیا۔ فرمایا جب جاؤں گا تو سب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اندر کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پوچھوں گا اندر کیوں نہیں گئے؟ ہر طرف سے بتایا جائے گا یا رسول اللہ سب دروازے بند ہیں جنت کے، تالے لگے ہیں۔ کیا؟ اٹھا کے دیکھیے مسند احمد بن حنبل جلد 3 اور مسند دارمی حدیث نمبر 53۔ عرض کریں گے آقا ہر طرف دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تُفْتَحُ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَا فَخْرٌ، اب میں وہ شخص ہوں صاحب مقام محمود کہ سب سے پہلے جنت میرے لیے کھولی جائے گی۔
میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فآتی فآخذ بحلقۃ الجنہ، جنت کا تالا کھٹکھٹاؤں گا، زنجیر، جنت کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا، فیقال من ھذا، اندر سے بواب بولے گا یہ جنت کا دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ ایک بڑی عجیب بات آ رہی ہے، بڑی عجیب بات اور بڑی ایمان افروز اور بڑی وجداور۔ رقص کرو رقص کرو، آگے جو بات آ رہی ہے مومنو، حضور کے عاشقوں، اور حوالہ پھر سن لو، مسند امام احمد بن حنبل کا، سعودی عرب حکومت سب حنبلی ہے، حنبلی ہے، امام احمد بن حنبل کی حدیث روایت کردہ، اور امام دارمی، عمر بن ابی عمر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ آقا فرماتے ہیں اندر سے آواز آئے گی دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ فاقول محمد، میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کھٹکھٹایا ہے۔ خدا کی قسم، میرے آقا نے فرمایا فیفتح لی، میری آواز سن کر دروازے جنت کے کھول دیں گے۔ آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ارے میر پور والوں، ارے مصطفیٰ کے غلاموں، مصطفیٰ کے عاشقوں، ارے گنبد خضرا کی چاہت کرنے والوں، مصطفیٰ کا میلاد بنانے والوں، مصطفیٰ کے نغمے گانے والوں، عشق مصطفیٰ میں مر مر جانے والوں، سنو، آقا نے فرمایا دروازہ کھلے گا، میں اندر داخل ہوں گا، فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، خدا کی قسم جنت میں قدم رکھوں گا، آگے خدا خود میرا استقبال کر رہا ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لِي، اور فرمایا جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا اور میں جنت میں داخل ہوں گا۔ میں تو عرش پہ چھوڑ کے آیا تھا، ہائے ہائے وہ کرسی عرش والا رب، واسع کرسی السماوات والارض، عرش معلیٰ پر حشر کے فیصلے کرنے والا رب۔ آقا فرماتے ہیں جنت میں قدم رکھوں گا، فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، جو اندر داخل ہوں گا تو جنت میں خدا خود میرا استقبال کرنے کا ہوگا۔ ذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، یہ حضور کا مقام محمود ہے جس کی تعریف ہوگی۔ ایمان سے کہیے کبھی سنائیے، بولیے فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، میرا رب جبار تعالی خود میرا استقبال کر رہا ہوگا۔ ارے کسی نبی جیسے ہیں ہم، کیا ہے کوئی نبی ان جیسا نہیں، رب جن کے استقبال کے لیے خود کھڑا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ رب استقبال کرے گا، فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں دیکھ کر اس کی سامنے سجدے میں گر پڑوں گا، میرے مولا ہائے ہائے تو نے اتنا کرم کر دی، تو نے اتنا احسان کر دیا، تو میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہ حضور کا مقام ہے محمود کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو مقام تھا محمود کا، آقا نے فرمایا کہ انہو یقوم علی یمین العرش، اللہ کے عرش پر دائیں جانب حضور کا قیام، اس مقام کا نام مقام محمود ہے، عرش پر۔ ولا یقومہ غیرہ ویغبطہ فیہ الاولون والآخرون، اور اول آخر سب انگشت بدندہ رہ جائیں گے، رش کریں گے، ویحمدہ، اور حضور کی حمد کریں گے، اس لیے وہ مقام جو عرش پر ہوگا حضور کا اسے مقام محمود کہیں گے۔ اور یہاں بڑی بڑی راز کی لطیف باریک بات کر دوں، عرش تک تو پہنچے نا کہ عرش پر مقام ہوگا، اب عرش پر مقام ہوگا تو ہوگا کیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت مجاہد، ان کی تفسیر وہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام صحابی، ان کی تفسیر۔ میں کسی عام عالم کی بات، حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام کی تفسیر اور عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حضرت مجاہد کی تفسیر جو انہوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس سے لی۔
असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। फरमाया कि हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, उनसे पूछा कि वो मकाम महमूद होगा तो अर्श पर, समझ में आ गया, पर अर्श पर वो मकाम क्या होगा? फरमाया हुवा जुलूसुहु अलल अर्श, वो अर्श पर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होंगे, अर्श पर हुजूर को बिठाया जाएगा। और हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा अर्श पर कैसे बैठेंगे? फरमाया अलल कुर्सी, एक कुर्सी अल्लाह की और एक कुर्सी मुस्तफा के लिए बिछाई जाएगी। अर्श पर दो कुर्सियां होंगी, एक अल्लाह की कुर्सी होगी और एक मुस्तफा पाक के लिए कुर्सी बिछाई जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए कुर्सी बिछाई जाएगी अल्लाह की कुर्सी के दाएं जानिब, और वो कुर्सी जो अल्लाह की कुर्सी के साथ दाएं जानिब अर्श पर होगी, उस कुर्सी मुस्तफ़ा का नाम मकाम महमूद है। हज़रत मुजाहिद ने कहा वो हुजूर के बैठने की जगह होगी। आका फरमाते हैं रब तो मेरी कुर्सी बिछा देगा, वलाकिन अना ला अजलिस, मैं उस पर बैठूंगा नहीं, उसके अदब की वजह से मैं खड़ा रहूंगा। हाय हाय, खुदा की मोहब्बत ने मुस्तफ़ा के लिए कुर्सी बिछा दी। हाय 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 हाय, खुदा की मोहब्बत ने मुस्तफ़ा के लिए, हबीब के लिए अर्श पर अपने साथ कुर्सी बिछा दी, और मुस्तफ़ा के अदब ने कुर्सी पर बैठने न दिया, खड़े रखा। हाय, मोहब्बत कुर्सी बिछा रही है, अदब खड़े रख रहा है। यह मुकाम मुकाम महमूद है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर जन्नत में जब दाखिल हो जाएंगे, जब रब इस्तकबाल करेगा। इमाम तबरानी ने मोजम में रिवायत किया, फरमाया कि जब मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा तो फयकूमुल खाजिन, तो जन्नत के जो खाजिन बवाब होंगे वो मेरी ताजीम में क़याम करेंगे, आका की ताजीम में खड़े हो जाएंगे। और फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने वला अकूमु लिअहदिन बअदक, फरमाया ये जन्नत के खाजिन न आपसे पहले किसी के लिए उठे थे, न आपके बाद किसी के लिए उठेंगे। इन्हें हुक्म है कि सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के लिए क़याम करो। हाज़िही ख़ुसूसिय्यतुन उख़रा लहू वहिय अन्न खाज़िनल जन्नह ला यक़ूमु लिअहदिन ग़ैरिही फ़क़ियामुहु लहू फ़ीहि इज़हारुन लिमर्तबतिही, उनका क़याम हुजूर के मर्तबा के लिए होगा, आका के सिवा किसी और के लिए नहीं उठे। हुजूर के लिए क्यों उठे? देख रहे हैं कि जिसके इस्तकबाल पे खुद रब आया है, तो सब खाज़िन जन्नत हुजूर के लिए खड़े होंगे। ये मुकाम तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत मुजाहिद, चूंकि बात बड़ी लतीफ बड़ी दकीक है, पर सनद दे दूं, ये इमाम अबू बकर अल आजुरी जो तीसरी सदी के मुहद्दिस और इमाम मुहद्दिसुल हरम मक्का है, जिस जमाने में असहाब सियासित्ता के कई इमाम हुए, वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस आयत मकाम महमूदा की तफसीर में हजरत मुजाहिद ने कहा। अबू अब्दुल्ला अहमद बिन हसन बिन अब्दुल जब्बार रिवायत करते हैं, हद्दसना हारिस बिन सुरैज काल हद्दसना मोहम्मद बिन फुज़ैल अन लैस अन मुजाहिदिन, पूरी सनद के साथ, कि उन्होंने हजरत मुजाहिद से रिवायत किया असा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, कि ये मुकाम महमूद क्या है? फरमाया युक़इदुका माहू अलल अर्श, के हबीब रब आपको अपने साथ कुर्सी बिछा के अर्श पर बिठाएगा। ये मकाम महमूद है। और इस हदीस को इमाम इब्न अबी शैबा ने मुसन्नफ में रिवायत किया और अस-सुन्ना में रिवायत किया। इमाम इब्न जरीर तबरी ने रिवायत किया, एक सनद। फिर यह हदीस हजरत मुजाहिद से एक और रिवायत और सनद के साथ है। वो इब्न अबी दाऊद सजिस्तानी, सुनन अबी दाऊद वाले इमाम अबी दाऊद के बेटे अबू बकर बिन अबी दाऊद अस-सजिस्तानी साहिब सुनन सियासित्ता, उनके तरीक से रिवायत की कि हजरत मुजाहिद ने बयान किया कि असा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा का मतलब यह है युक़इदुहु माहू अलल अर्श, कि अल्लाह अर्श पर मुस्तफ़ा को अपने साथ बिठाएगा। वो बिठाएगा
پھر حضور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، مولا تیری محبت نے بٹھا دیا، میرا ادب بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ پاک عرش پر اپنی کرسی کے ساتھ کرسی پر بٹھائے گا، یہ مقام محمود کی تفسیر ہے۔ پھر امام حامد بن شعیب البلخی کی طریق سے حضرت مجاہد سے تیسری سند کے ساتھ مروی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کا معنی قال یجلسہ علی العرش، اللہ حضور کو عرش پر بٹھائے گا کرسی پر، یہ مقام محمود ہے۔ پھر یہ چوتھی سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی، پھر پانچویں سند کے ساتھ بھی روایت کی، 5 مختلف سندوں سے امام آجری نے حضرت مجاہد کی اس آیت کریمہ کی تفسیر روایت کی ہے، 5 مختلف سندوں کے ساتھ۔ اور قربان جائیں، اس کے بعد امام ابن سعید کہتے ہیں، امام ابن سعید وہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسی حدیثوں پر جن میں عرش پر آقا کا بٹھایا جانا اور عن یمین الرحمن عرش پر حضور کا فائز کیا جانا اور اس طرح حضور کی اعلیٰ سے اعلیٰ فضیلتوں کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ امام ابن سعید نے کہا، فرمایا وَهَذِهِ الْفَضِيلَةُ فِي الْقُعُودِ عَلَى الْعَرْشِ لَا نَدْفَعُهَا، چونکہ ان حدیثوں میں حضور کی فضیلت آئی ہے لہذا ہم ان حدیثوں کا انکار نہیں کرتے۔ فرمایا وَلَا نَتَكَلَّمُ فِي حَدِيثٍ فِيهِ فَضِيلَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ بِشَيْءٍ يَدْفَعُهُ وَلَا يُنْكِرُهُ، فرمایا کوئی ایسی حدیث جس میں آقا کی فضیلت آ جائے، فرماتے ہیں اماموں کا طریقہ یہ ہے حضور کی فضیلت آ جائے اس حدیث میں کمزوری بھی ہو تو اس کا انکار نہیں کرتے، اس کو رد نہیں کرتے، اس لیے کہ حضور کی فضیلت میں ہے، حضور کی بے ادبی اور تنقیص میں تو نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے عرش پر فائز ہونا اور عرش معلیٰ پر بٹھایا جانا آقا علیہ السلام کا یہ مقام ہے جو مقام محمود ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مقام محمود کے لیے کہ پھر اس مقام محمود کر فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، پھر ایک مرتبہ پہلے سجدہ ریز ہوں گے، جب شفاعت آقا پہ منتج ہوگی تو آقا علیہ السلام کے اس مقام محمود کا ذکر کیا آقا علیہ السلام نے کہ وہ مقام محمود میرے آقا کا کیا ہوگا۔ فرمایا کہ میرے سوا، یعنی یہ احادیث بہت سارے ائمہ نے روایت کی جو میں نے آپ کو بتایا، ثم اقوم عن یمین العرش، کہ میں اللہ پاک کی دائیں جانب عرش کے اوپر قیام کروں گا۔ بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کہ سب کے لیے فرش ہے، قیامت کے دن صرف مصطفیٰ کے لیے عرش ہے، یا اس کی کرسی عرش پر ہے یا حضور کا مقام عرش پر ہے۔ اور اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی آئی ابواب المناقب، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں بھی آئی، یہ سنن دارمی میں بھی آئی، اسے امام ابن کثیر نے بھی روایت کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یقوم ذالک المقام میرے سوا لیس احد من الخلائق یقوم ذالک المقام غیری، کہ ساری کائنات اور مخلوقات میں میرے سوا کسی کو اس مقام پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک مجھے اپنے دست اقدس سے جبہ پہنائیں گے، ثم یقعد فیستقبل العرش، اور فرمایا پھر آقا علیہ السلام کو عرش کی طرف متوجہ کر کے رخ کر کے عرش پر تشریف فرما ہوں گے اور اللہ کی دائیں جانب بٹھایا جائے گا، اور فرمایا میرے سوا کوئی اس مقام پر نہ ہوگا، یغبطنی بہی الاولون والآخرون، اول آخر سب لوگ رشک بھی کریں گے اور مصطفیٰ کے مقام پر حمد بھی کریں گے۔ پھر جب مقام محمود پر شفاعت کر رہے ہوں گے تو وہ مقام ہے جب آقا علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اور یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، پوری سیاہ ستہ میں
بالفاظ دیگر متفق علیہ حدیث سجدہ ریز ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا سل توتا وشفع تشفع، میرے حبیب اپنا سر تو اٹھا، یعنی اپنا مکھڑا دکھا، سل توتا، حبیب مانگ، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، شفاعت کیجئے، جو سفارش کریں گے قبول کی جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں فارفع رأسی، پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا، فاقول یا رب امتی یا رب امتی، عرض کروں گا اللہ میری امت میری امت۔ اللہ پاک فرمائیں گے فیقول ادخل، لفظ قابل توجہ ہے، من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ۔ پہلا حکم ہوگا میرے حبیب آپ کے مقام کے صدقے 70,000 لوگ آپ کی امت میں سے، ان پر میں نے حساب و کتاب اٹھا دیا، صحیح بخاری میں ہے، اور پھر ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہیں، ان سے بھی کوئی حساب نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے حبیب آپ کی امت میں سے جن جن کا حساب میں نے ختم کر دیا ہے، لفظ سن، اللہ فرمائے گا ادخل من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن، ان کو خود دائیں جانب کے دروازے سے آپ جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جنت میں داخلہ بھی خود کر دیں، یہ نہیں فرمائے گا میں داخل کرتا ہوں، ادخل آپ داخل کر دیں۔ اس لیے اگر فرشتوں کو حکم ہوتا کہ تم جا کے ڈال آؤ تو جنت میں بحث ہی ختم نہیں ہونی تھی کہ یہ تو دوزخ میں پڑے تھے، ان کو کس نے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا؟ کوئی کہتا ان کی سزا ختم ہو گئی، کوئی کہتا ان کی سزا جو مقرر تھی پوری ہو گئی اس لیے جنت میں آ گئے، کوئی کہتا کہ کوئی عمل کام آ گیا، کوئی کہتا رب کو رحم آ گیا، کوئی کہتا بخشش کا آرڈر ہو گیا، یہ بحث ہی چلتی رہتی۔ جنت میں بھی مناظرے ہوتے مولویوں کے کہ کوئی کچھ کہتا کچھ کہتا، تو فرمایا محبوب اگر فرشتے جنت میں ڈال آئے تو یہ پتہ ہی نہیں چلنا کہ انہیں بخشوایا کس نے۔ جا فاخرجہم فادخلہم فی الجنہ، دوزخ سے خود نکال، تاکہ دوزخ سے نکالتے ہوئے بھی دوسری دیکھیں کہ انہیں مصطفیٰ نکال کے لے جا رہے ہیں، اور جب جنت میں ڈال دیں تو ہر جنتی کو خبر ہو کہ ان کے عمل کی بنا پر رب نے انہیں دوزخ میں ڈالا تھا، مصطفیٰ کی شفاعت انہیں جنت میں ڈال کر گئی۔ فرمایا اس کے بعد پھر میں سجدہ کروں گا۔ اللہ پھر فرمائے گا میرے حبیب اب کیا کہتا ہے؟ میں اس کروں گا مولا اب بھی امت میں بہت سارے لوگ دوزخ میں پڑے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا، جن کے دلوں میں مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، حبیب جا انہیں بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا، ان کو بھی آقا حضور فرمایا ان کو بھی جنت میں ڈال دوں گا۔ فرمایا اس کے بعد پھر سجدہ کروں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا حبیب اب کیا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا مولا اب بھی میرے بہت سے امتی دوزخ میں پڑے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا میرے حبیب من کان فی قلبہ ادنا 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 من مثقال حبۃ من خردل فاخرجہ من النار وادخلہم فی الجنہ۔ میں محبوب رائی کا دانہ تو رائی کا دانہ تھا نا، جن کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم، پھر اس سے بھی کم، پھر اس سے بھی کم، اگر ایک نشان کا بھی ایمان ہے، مصطفیٰ تو راضی ہو جا ان کو بھی جنت میں ڈال دا۔ آقا فرماتے ہیں میں ان کو بھی جنت میں ڈال آؤں گا، ان کو بھی جنت میں ڈال دوں گا۔ حضور خود اس وقت تک جنت میں نہیں جا رہے، ہائے ہائے قربان جائے، نہیں جا رہے۔ پھر فرماتے ہیں جب یہ ہو جائے گا تو چوتھی مرتبہ پھر سجدے میں گر جاؤں گا،
ان کو بھی نکال کے ڈال دیا۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے حبیب اب کیا چاہتا ہے؟ وعدہ جو ہے کہ اس وقت تک کرتا رہوں گا بخشش جب تک تو راضی نہ ہو۔ اب محبوب کیا چاہتے ہو؟ تو حضور عرض کرتے ہیں، میں عرض کروں گا میرے مولا اب بھی میرے امتی بچ گئے ہیں کئی، رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ۔ میرے حبیب کیا چاہتا ہے؟ حضور عرض کریں گے باری تعالیٰ اب یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک عام حکم دے دے، پروانہ دے دے، جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا ساروں کو جنت میں بھیج۔ اللہ پاک فرمائے گا حبیب کچھ مجھے بھی کر لینے دینا۔ جی باری تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرمائے گا عزتی و کبریائی و عظمتی و جبروتی لأخرجن من النار من قال لا الہ الا اللہ۔ فرمایا محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے کبریا کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، اپنے جبروت کی قسم، اگر تو اس طرح راضی ہوتا ہے جس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا سارے جنت میں جاؤ۔ محبوب جس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا، سونے محبوب اگر اس طرح راضی ہوتا ہے تو جاؤ، ایسے سارے جنت میں جاؤ۔ یہ وہ مقام ہے جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو وہ حدیث تب خازن دوزخ کہے گا، دوزخ کا بواب، یا رسول اللہ آپ نے تو رب کی سزا غضب کے لیے پیچھے چھوڑا ہی کوئی نہیں، وہ کس کو سزا دے؟ اب وہ کس کو سزا دے سوائے کافروں کے؟ امت میں سے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ میرا وجدان کہتا یہاں تک تو حدیث تھی، یہاں تک تو حدیث نبوی، میرا وجدان کہتا ہے اس کے سوال پر حضور تو مسکرا دیں گے، رب جواب دے گا دوزخ کے بوابو میں اپنے غضب کو دیکھوں یا مصطفیٰ کی رضا کو دیکھوں، اپنی سزا کو دیکھوں یا مصطفیٰ کی رضا کو دیکھوں؟ میری سزا کے لیے کوئی بچے یا نہ بچے، مصطفیٰ راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ میری سزا کے لیے کوئی بچے یا نہ بچے، میرا محبوب راضی ہو جائے۔ ہمارا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وعدہ ہے میرا۔ حضور کو راضی کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ڈال دیں گے۔ اب بخاری شریف میں اس حدیث کو مکمل کر رہا ہوں، قربان جاؤں، تو دوزخ میں جلتے ہوئے جب نکال کے جنت بھیج دیے گئے تو صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنے مسند میں روایت کیا، متفق علیہ حدیث۔ اب جب دوزخ میں جلتے جلتے جنت میں جائیں گے نا تو ان کے دھڑ، چہرے، جسم جھلسے ہوئے ہوں گے، دوزخ کی آگ میں جھلسے ہوئے ہوں گے، اور جو سیدھے جنت میں گئے تھے وہ نور ہی نور ہوں گے، ان کے چہروں پر، جسم پر چمک دمک ہوگی۔ یہ دوزخ سے جلتے ہوئے نکالے گئے تو چہرے سیاہ تو ہوں گے، بدن جھلسے ہوئے، تو ہر کوئی ان کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ دوزخ سے نکل کر جنت میں آئے ہیں۔ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث۔ تو جنت والے ان کا نام رکھ دیں گے، جنت والے ان کا ہائے ہائے ان کا نام رکھ دیں گے، نام رکھیں گے جہنمیین۔ بخاری شریف میں، مسلم میں کیا نام رکھیں گے؟ جہنمیون، کہ یہ وہ جنتی ہیں جو جہنم سے آئے ہیں، رہیں گے اب جنت میں تو ان کو جہنمی کہیں گے، جنت والے جہنمی کہیں گے پہچان کے لیے کہ یہ جہنم والے ہیں۔ کیا؟ جہنم والے ہیں۔ روز نام سن سن کر وہ جہنم والا آ رہا ہے، وہ جہنم والا آ رہا ہے، وہ جہنم والا آ رہا ہے۔ ایک دن وہ سارے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے مولا بخشوایا تو تیرے مصطفیٰ نے، ہائے ہائے ہمیں دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیجا تو تیرے حبیب کے صدقے، اور حبیب نے بھیجا جہاں ہماری دوزخ معاف کر دی وہاں ہمارا یہ نام بھی معاف کر دے، ہائے ہائے یہ جو نام کا لیبل لگا ہوا یہ بھی اتار دے۔ اللہ پاک فرمائے گا آؤ، فرشتوں کو حکم دے گا
ان سے نام کا لیبل اتارتے ہیں، پہلے آب حیات میں ان کو غسل دو، مصطفیٰ کی بخشے ہوئے لوگوں کی خاطر ان کو غسل دے کر ان کے سارے جسم کو جنتیوں کی طرح نور و نور کر دیا جائے گا، اور اتار کر دوزخ کے اثرات ان کا نام ہٹا دیا جائے گا، اب جہنمی یون سے جنتی یون ہو جائیں گے۔ قربان جائے۔ تو دوستو، مقام محمود قیامت کے دن آقا کا نظام حکومت ہے، تخت حکومت ہے، حضور کا تخت حکومت ہے، اللہ کا حکم چلے گا، حضور کی منشا ہوگی، حضور کی رضا ہوگی۔ اس لیے تقاضا اس امر کا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی ایمانی نسبت، اپنی عشقی نسبت، اپنی محبت اور اتباع کی نسبت، اپنی غلامی کی نسبت مضبوط سے مضبوط تر کر لو۔ آقا امت کے لیے اتنا کچھ کریں کہ جب تک آخری فرد بھی جنت میں بھیج نہ لیں، آقا باہر ہی کھڑے رہیں۔ اور حضور سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب اللہ آپ کے لیے کرسی بچھا دے گا تو آپ بیٹھیں گے کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے لفظ ہے، فرمایا اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں میرا کوئی امت دوزخ میں نہ رہ جائے، میں کھڑا ہو کر ہر طرف تکتا رہوں گا کہ میرا ایک ایک امتی آخر تک سارا جنت میں پہنچ جائے۔ امت کی ویجیلنس کے لیے بیٹھوں گا نہیں، کھڑا رہوں گا۔ پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کا اتنا دھیان کرے اور ہم حضور کو اس طرح بھول جائیں۔ ایمان سے کہیے، بھولے ہوئے نہیں ہیں؟ بولیے نا۔ ہمیں تو دنیا یاد ہے، حضور تو یاد نہیں ہے۔ اگر حضور یاد ہوتے تو ہمارے طور طریقے بدل گئے ہوتے، آقا یاد ہوتے تو ہماری محبتوں کے پیمانے بدل گئے ہوتے، ہماری کیفیت بدل گئی ہوتی۔ ہم آقا کے لیے تڑپتے، آقا کے لیے روتے، آقا کے لیے جیتے، آقا کے لیے مرتے۔ دوستو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، 20 40 50 60 80 100 برس کی زندگی چھوٹا سا سپین آف لائف ہے، اس نے ختم ہونا ہے، آج نہیں تو کل، مگر اس کے بعد اصل زندگی آنے والی ہے جو اینڈ لیس ہوگی، جس کی سالوں میں کوئی عدد نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا اور کوئی حد نہیں ہے۔ کتنا افسوس ہے کہ ہم 4 روزہ زندگی کی آسائشوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے اس طویل زندگی کا سفر بھول گئے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے ان احسانات کو بھول گئے ہیں، اور جو لمحے مرنے کے بعد آنے والے ہیں، اور مرنے کے بعد پہلی شام جس آقا کا دیدار ہونے والا ہے اور جہاں سے برزخ کی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، ہم عملاً زندگی میں اس نسبت کو بھولے ہوئے ہیں۔ آؤ آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت غلامی کو تازہ کریں، اپنی نسبت ایمان کو پھر سے زندہ کریں، آقا کے ساتھ نسبت محبت اور نسبت اتباع کو زندہ کریں، اور یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہمارا جینا مرنا مصطفیٰ اور خدا کے لیے ہوگا، ہمارا تن من دن مصطفیٰ اور خدا کے لیے ہوگا، ہماری خوشی غمی، ہماری راحت، ہمارا آرام، ہمارا چین، ہمارا سکون، ہماری عزت، ہماری دوستی، ہماری دشمنی، الغرض زندگی کے ہر رنگ اور ہر ڈنگ کا پیمانہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ ہمارا رخ، ہماری چاہتوں کا رخ، ہماری لذتوں کا رخ، ہماری حلالتوں کا رخ، ہماری محبتوں کا رخ ہر حسن و جمال سے ہٹ کر گنبد خضرا کے حسن کی طرف ہوگا۔ آؤ دیوانے بن جاؤ آقا علیہ السلام کی زلفوں کے، آؤ جمال چہرہ مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ، آؤ حضور کے پروانے بن جاؤ، حضور سے عشق کرو، حضور کے لیے جیو، حضور کے لیے تڑپو، حضور کے لیے مرو، تاکہ رب قیامت کے دن حضور کے قدموں میں کھڑا کر دے۔ عہد کرو، یہ میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے، زندگیوں میں انقلاب لاؤ، یہ تحریک منہاج القرآن کا طریق ہے، یہ تحریک منہاج القرآن کا نظام ہے، یہ تحریک منہاج القرآن کی تعلیم ہے۔
तहरीक मिनाजुल कुरान तुम्हारी चाहतों के सारे रुख बंद करके फकत रुख मुस्तफा की तरफ मोड़ना चाहती है। हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो। और जवानों, इसके लिए रातों को अपनी जबीनों को मुसल्लों के साथ आशना करो। जवानों, रात के कुछ लम्हे उठा करो, आंखों से कुछ आंसुओं की बरसात गिराया करो, जबीने खुदा के हुजूर झुकाया करो, कुछ तड़पा करो, कुछ रोया करो, उस मौला के साथ कुछ मुनाजात, कुछ सरगोशियां किया करो, और अंधेरों में खुदा को याद किया करो और मुस्तफा के कदमों से जुड़ा करो। दोस्ती, कोई दोस्ती नहीं, सब झूठ है, दोस्ती फकत खुदा की है। ताल्लुक, वफादारी, कोई वफादारी नहीं, सब धोखा है। वफादारी सिर्फ मुस्तफा की है जो क़यामत के दिन भी काम आएगी। जिंदगियों में इस तब्दीली का अहद करो। मैं तो यही दर्स देने के लिए आया, यही सबक देने के लिए आया हूं, और यही चिराग लेकर आज के दौर की अंधेरी रात में हर तरफ करिया करिया, शहर बशहर कू बकू फिरता हूं कि वो उम्मत, वो मिल्लत, वो नौजवान नस्ल और वो लोग जो मादी दुनिया की चकाचौंध और हुस्न जवाल में खो गए, जो हिर्स और हवा से दुनिया में खो गए, जो दुनिया की राहतों में खो गए, जो दुनिया की चाहतों में खो गए। अरे लोगों, ठोकर मार दो इन हिर्स और हवा से दुनिया को, इसमें कुछ नहीं रखा। खुदा की कसम जिल्लत है, इसमें कोई इज्जत नहीं। इज्जत है तो फकत मुस्तफा के जोड़ों में है, मुस्तफा के कदमों में है, मुस्तफा की चाहतों में है। जब हुजूर की तरफ तवज्जो कर लेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। अल्लाह तबारक व तआला, ये तहरीक मिनहाजुल कुरान का एक दावत है, एक पैगाम है। इस काफिले में आए, हुजूर की गुलामी का पटा गले में डालें, आका से इश्क करें, आका से इश्क करें, आका से इश्क करें। मुर्दा दिलों को जिंदा करो और दिलों के चिराग इश्क मुस्तफ़ा की लौ के साथ जला लो, और रूहों के चिराग अल्लाह की इबादत और बंदगी की लौ से जला लो। अल्लाह पाक सब पे करम करे और आपकी नेकियों के सदके मुझे भी दोज़ख से बचा ले। अल्लाह पाक आका का जिक्र सुनना आपका कबूल करे और ये जिक्र आपके दिलों में, रूहों में उतार दे, और इसकी बरकत से जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। तेरे हो